لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. صلوات بر محمد. ارباب ویلا، صاحبان ایمان، سورہ بقرہ آیت الکرسی، یہ آخری آیت میں آپ کی خدمت میں گزارش کی جس میں قرآن نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جن کا سرپرست اللہ ہے، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں ان کا سرپرست خدا، اور اللہ صاحبان ایمان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. دوسرا فقرہ اسی کے برعکس ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے ولی طاغوت ہیں اور شیاطین ہیں. یہ لوگ نور سے اپنے چاہنے والوں کو ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. دو چیزیں اس 257 نمبر کی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی آخری آیت، اس میں دو چیزیں جس کا اعلان ہوتا ہے اور دو نظریے بیان کیے گئے کہ ایک الہی ولایت اور ایک طاغوتی ولایت. دنیا میں جو ٹکراؤ شروع ہوا وہ نظریوں کا ٹکراؤ، کہیں بے بصیرتی کے نتیجے میں انسان طاغوت کے صف میں چلا گیا اور کہیں لالچ کے نتیجے میں انسان طاغوت کے ساتھ چلا گیا. الہی ولایت کا مزاج یہ ہے کہ الہی ولایت انسان کو، انسانی معاشرے کو آباد کرنا چاہتی ہے. طاغوتی ولایت معاشرے کو ہمیشہ برباد کرتی ہے، ختم کر دیتی. الہی ولایت عدل کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے، طاغوتی ولایت ظلم، بربریت اور جبر کی بنیاد پر آگے بڑھتی. الہی ولایت کا مزاج یہ ہے کہ الہی ولایت مساوات قائم کرتی ہے، لیکن طاغوتی ولایت کا مزاج یہ ہے کہ طاغوتی ولایت انسان کے اندر تفریق پیدا کرتی ہے. یہ تفریق کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے تاکہ اقتدار پہ قبضہ جمایا جائے. جتنا ٹکراؤ دنیا میں ہے وہ ٹکراؤ لالچ، حسد، غلبے کے نتیجے میں ہے کہ غلبہ حاصل ہو جائے دنیا پہ. حکومت کرنے کا ایک نظریہ، نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف ظلم، بربریت. روز اول سے آج تک، آج کی تاریخ، آج کے جو مناظر ہیں وہ بھی شاہد ہے اس بات کے
کہ دنیا میں جو لوگ سپر پاور بن گئے ہیں وہ سپر پاور کن معنوں میں ہیں؟ ان کے پاس نہ کردار ہے، نہ ان کے پاس محبت ہے، نہ ان کے پاس انسانیت ہے، ان کے پاس بربریت ہے۔ یعنی مطلب ظلم جو جتنا کر لے وہ سپر پاور ہے، لیکن اسلام اسے سپر پاور کہتا ہے جو اپنے کردار سے دنیا کو بدل دے۔ وہ آج کی تاریخ میں حسین ابن علی ہے جسے سپر پاور کہا جائے۔ عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باواز بلند سلوات۔ دنیا اسے سپر پاور کہتی ہے جو لوگوں کو خراب کر دے، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دے، اسے سپر پاور کہا جا رہا ہے۔ اسلام سپر پاور اگر دنیا کو دیکھنا ہے تو دنیا اس وقت اربعین کے منظر کو جا کے دیکھے کہ سپر پاور وہ ہے کہ جو بلا نہیں رہا ہے، آرام کر رہا ہے اور دنیا کھنچتی چلی جا رہی ہے، اسے سپر پاور کہتے۔ ادھر سے گیا تو برا تھا، جب اس سپر پاور نے پلٹایا تو اچھا کر کے پلٹایا، وہ سپر پاور ہے جو آرام کر رہا ہے۔ یہی فرق ہے دنیا کے طاغوت میں، الہی ولایت اور طاغوتی ولایت، ان دونوں میں یہی فرق ہے۔ طاغوتی ولایت کا مزاج یہ ہے کہ وہ اقتدار کے لیے، غلبے کے لیے اسلحے جمع کرتی ہے، لشکر جمع کرتے ہیں، فریب کاریاں ہیں، جال سازیاں ہیں، سازشیں ہیں، انسان کے لیے حالات کا ایسے ناگزیر حالات پیدا کر دینا کہ جس سے انسان الجھ کے رہ جائے۔ معلوم ہوا کہ آج دنیا کے سامنے دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ ہے جس میں چائنا کھڑا ہے، رشیا کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے، برطانیہ کے لوگ ہیں۔ ایک نظریہ ہے جو کربلا کا نظریہ ہے، انہی کی صف سے لوگ نکل کے آ کے کربلا کا جائزہ لیتے ہیں، کبھی زمین کا جائزہ لیتے ہیں، کبھی اس ذریعہ مبارک کو دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کے نظریے کو دیکھتے ہیں۔ یعنی ابھی میں دیکھ رہا تھا، یہیں بیٹھا ہوا ابھی دیکھ رہا تھا کہ لوگ خان رکھے ہوئے ہیں اور صف کی صف لگی ہوئی ہے عزاداروں کے لیے۔ اربعین کے مجمع میں جب دنیا میں کہیں کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں کی ساری چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کی محبت میں کسی چیز کا دام بڑھتا نہیں ہے۔ ہر چیز لوگوں کے لیے لٹائی جا رہی ہے کہ تم آتے جاؤ، خیرات بڑھتی جائے گی۔ یہ آج جی یہ فیض ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا میلہ، ایک عرس، کہیں کوئی بھی ہو، معلوم 12 سال کے بعد الہ آباد میں میلہ لگتا ہے، صاحب 2 کروڑ 3 کروڑ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کا مزاج تھا۔ وہ اللہ نے جہاں سے کعبہ، خدا کے گھر سے جہاں اسلام کو تقویت پہنچنا تھی، کردار سازی ہونا تھی، جب کعبے کو بظاہر سازشوں میں ایک مرتبہ گھیر لیا گیا کہ لوگوں کی آمد کم کر دی گئی، کوٹے گھٹا دیے گئے، حکومت نے روک لگا دی، تو اب ظاہر ہے اللہ کا نظام ہے، وہ دین محمد کو جس پر حسین نے اپنی جان قربان کی، اس دین کو عظمت دی تھی اللہ نے۔ امام سید الشہداء نے اپنی قربانی، خاندان کی قربانی، اپنے بچوں کی قربانی، جوانوں کی قربانی، یہ قربانی ظاہر ہے رنگ لائی۔ اس قربانی کا مزاج یہ ہے کہ اس قربانی نے چاہا یہ تھا کہ دنیا کے مزاج کو بدل کے خانہ کعبہ کا طواف وہیں کرا دیا جائے، لیکن جب منافقین نے اس سے سقیفہ سے جو نفاق اٹھا وہ خانہ کعبہ کے جوار تک آیا۔ لیکن حسین کی شہادت کا اثر یہ ہے کہ منافق خانہ کعبہ کے جوار تک رہا، کربلا تک نہیں آ پایا، کربلا تک منافق نہیں آ پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے جنگ کا انداز بدلا۔
مزاج بدلا. کیوں؟ مطلب ظاہر ہے 75 80 85 جنگیں بدر سے نہروان تک جو جنگیں لڑی گئیں ان جنگوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. ایک جنگ پر ایک محاذ پر اسلام کامیاب ہوا، دوسرے محاذ پر کفار و مشرکین پھر ایک مرتبہ اجتماع کر کے دوسرے محاذ پہ کھڑے ہیں. پھر علی کی تلوار چمکی، پھر تھوڑے دن کے لیے سکوت رہا، لیکن دشمن ہے، سازشیں کرتا رہا. امام سید الشہداء نے مزاج بدلا، کہا اب جنگ کا پیمانہ یہ نہیں ہوگا کہ تلوار سے تلوار ٹکرائے، اب تلوار سے کردار ٹکرائے گا، اب تلوار سے کردار کا مقابلہ ہوگا. لہذا تلوار کے سامنے جب حسین نے کردار رکھا تو سب کو چھانٹ دیا، کہا جو حبیب کے برابر ہو جائے وہ چاہے جون ہو، چاہے وہب ہو، چاہے زہرقین ہو. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، جس صف میں عباس دلاور ہیں اسی صف میں حبیب ہیں، اسی صف میں جون ہے، اسی صف میں حر آ گئے. ایک رات میں حر کا بدل جانا کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک رات میں حر اتنے زیادہ بامعرفت ہو گئے، عارف ہو گئے، حر اتنے معتبر کیسے ایک رات میں ہو گئے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ حسین تو سب کو خطاب کر رہے تھے، پورے لشکر کو، لیکن حر جہاں بصیرت تھی، جہاں علم تھا، جہاں عرفان تھا، حسین نے بلایا. طہارت حر کا مزاج یہ ہے کہ وہ نجاست میں نہ رہے، بلکہ حسین جیسے طیب و طاہر جو انما کا وارث ہے اس کی بارگاہ تک حر نے آ کے بتایا کہ اگر طہارت ان کے نفوس میں پائی جاتی تو حسین کے بلانے پر یہ سب کے سب چلے آتے. میں یہاں مجھے بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے. میں ایک آدھ واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ کس منزل پہ کہاں تک جاتا ہوں. میں جوانوں کو اللہ ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، مبارکباد نہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ عزائے حسین کی نرسری ہے جس میں آپ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں مجلسیں برپا کر کر کے ایمان و عقیدے کو اتنا مضبوط کیا کہ کربلا میں اتنا بڑا مجمع جو ہوا اسی فرش اعضا سے اٹھ کے گیا، یہ اسی فرش اعضا سے اٹھ کے گیا. اگر یہ انتظام نہ کرتے آپ، بچے ہمارے شب بیداریاں کرتے ہیں، بعض وقت ہمارے کچھ بچے نہیں عرفان ہوتا ہے، کچھ ایسی ادب کے خلاف اذا کے منافی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلی طور پر یہ جو پروگرام ہیں ان پروگراموں کا یہ اثر یہ ہے، ان پروگرامز کا اثر یہ ہے کہ دنیا محو حیرت ہے. ایک ایک آدمی ایک ایک بستی سے اٹھا تو اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا. کاش آپ جانتے ہیں ابھی حسین چپ ہیں، ابھی امام چپ ہے، ابھی بلا نہیں رہے ہیں. یہ تو 1400 سال پہلے امام نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا. امام نے 1400 سال پہلے کہا تھا. دنیا آج بھی لبیک کہہ رہی ہے. جب پورا مجمع جمع ہو جائے گا تب حسین کا بیٹا پردہ غیب سے آ کے خطاب کرے گا. جب پوری لاک ڈاؤن کے بعد دنیا اپنے بزنس کو، کاروبار کو ٹھیک کرنے میں لگی ہے، لیکن شیعت لاک ڈاؤن میں بھی عزاداری کا خرچہ کم نہیں ہوا ہے. اس کے پیچھے آپ نہیں تلاش کر پائیں گے، ہم نہیں بتا پائیں گے اس کے پیچھے یہ راز کیا ہے، کس نے یہ طاقت دی، کس نے حوصلہ دیا. بخل نہیں، عزاداری میں اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں. سخاوت کا مزاج، حاتم کی سخاوت علی سے کیا مقابلہ کرے گی؟ آج کے عزاداروں کا جواب نہیں ہے. حاتم کی سخاوت آج کے عزاداروں کا جواب نہیں دے سکتی، آج کے عزاداروں کا جواب نہیں دے سکتی ہے حاتم کی سخاوت. حاتم کی سخاوت ہوگی لیکن آج کا عزادار
ایک ایک مومن بڑے بڑے پروگرام، ظاہر ہے گھر آنا، 10 دن 15 دن گھر رہنا، انجمنوں کو بلانا، مومنین کو بلانا، ہم بڑی آسانی سے اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہماری پذیرائی نہیں ہوئی، مہمان نوازی میں کمی ہو گئی۔ کبھی آپ نے غور کیا اس عزادار نے امام کے نام پر یہ کیا جذبہ ہے کہ جو آپ کو بلا رہا ہے؟ یہ جو ہے آج ہماری بستیاں ماشاءاللہ، ہماری ساری آبادیوں میں اچھے نوحہ خان، اچھے مرثیہ خان دستہ کھڑا ہو گیا، انجمنیں کھڑی ہو گئیں، آپ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ حسینی قافلہ، شیر علی بھائی آپ ماشاءاللہ بزرگ اس وقت بیٹھے ہیں، مجھے حوصلہ مل رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں اب ظاہر ہے کربلا سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ بچے ہیں، جوان ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر میرے جوان سن رہے ہیں تو آج ایک بات میں آپ تک پہنچاؤں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کربلا میں آتا ہوں ولایت کی طرف، اگر موقع ملا تو ولایت کی طرف آؤں گا، ورنہ مجلس اسی نہج سے کہیں بھی جا کے مجلس ٹھہر جائے گی، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں کہاں تک لے جا پاؤں گا۔ ماشاءاللہ ایک انجمن آ گئی ہے، یہاں کے جوان ہیں، دوسری انجمنیں آ جائیں گی، میں مجلس کو تمام کر دوں گا۔ اتنی محنت کی ہے بچوں نے، اتنی سخت بارش میں، اتنی تیز بارش میں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور بچے اس میں انتظام کر رہے تھے کہ ہمارا گراؤنڈ، ہمارا یہ صحن جہاں مومنین کو کھڑے ہونا ہے، یقیناً یہ وہی جذبہ ہے جو کربلا سے ملا۔ ایک بات کا مجھے جواب دیں، جوان بزرگ بیٹھے ہیں یہاں، یہ صاحب نظر ہیں، پڑھے لکھے بزرگ ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ جناب عباس کربلا میں جناب عباس کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ دیکھیں بڑی عجیب مشکل ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن ذرا کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ کربلا آسانی سے ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے جس نے کربلا سجائی ہے وہ دنیا پہ نظر رکھتا ہے، وہ ذرے ذرے کو خطاب کر دے تو ذرہ کھڑا ہو جائے امام کی حمایت میں، امام کی نصرت میں۔ امام سب کو منع کر رہے ہیں، چھوٹا سا کارواں ہے، چھوٹا سا قافلہ ہے، کربلا میں امام کھڑے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ چھوٹے حضرت کو جو پرورش کی گئی تھی، تمنا علی، کربلا کے لیے امام سید الشہداء کا ہاتھ چھوٹے حضرت کے ہاتھ میں دیا گیا، تو آخر وجہ کیا ہے کہ باب الحوائج کو کربلا لانے کے بعد بھی اجازت نہیں ملی؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کہیں گے قربانی، ٹھیک ہے قربانی، لیکن کربلا میں کوئی حملہ ہونا تو چاہیے، اس لیے کہ یہ جو لشکر ہے چھوٹا سا، دنیا اسے پیاس اور بھوک کے ذریعے کمزور کرنا چاہتی ہے۔ کیسے فرق ہوگا کہ یہ جو اہل باطل ہیں ان میں اور ہم میں فرق ہے، لہذا کوئی حملہ، الہی حملہ ہونا تو چاہیے نا۔ اگر نہیں ہوتا ہے، عباس کو روکا گیا، آپ کہیں گے علی اکبر نے کیا، علی اکبر کا جو حملہ ہے وہ عباس کی شہادت کے بعد ہے، اگر عباس کی شہادت سے پہلے علی اکبر کا حملہ ہوتا تو اس کا مزاج اور ہوتا۔ عباس کی شہادت کے بعد کے حملے کا ظاہر ہے کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ اب جب علمدار مار ڈالا گیا، چچا مار ڈالا گیا، تو اس کے بعد کے حملے کا 200 ظالموں کو فنار کرنا، آپ جانتے ہیں جناب علی اکبر کو، جناب علی اکبر اور جناب عباس چچا اور بھتیجے جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو ان کے شانے ملتے جلتے تھے، 19 اور 20 جتنے قداور مولا عباس تھے اتنے ہی قداور بھتیجا تھا، دونوں کے شانے برابر تھے، قریب قریب، تھوڑا سا علی اکبر کا قد چھوٹا تھا اور جناب عباس کا قد بڑا تھا۔ تو پھر کربلا میں حسین کا اگر بھائی عباس وہ پورے لشکر کے لیے، پورے عرب کے لیے تنہا کافی ہے، تو علی اکبر نے جو حملہ کیا ہے، اس حملے میں اب وہ شجاعت اور وہ ولولہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چچا کی شہادت کے بعد اب دل چاہتا نہیں ہے لڑنے کا۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں بہت معافی چاہتا ہوں،
میں کیا کروں، میں کربلا کے بیچ آ گیا، ورنہ اسی ولایت کو آپ کسی طرف لے کے جائیں، اس لیے کہ ابراہیم، نمرود، فرعون، موسیٰ، یہ سلسلہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو میں اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، جناب عباس، پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں آپ کہ اگر جناب عباس کربلا میں نہیں آئے ہوتے اتنی شجاعت اور پاور کے ساتھ، تو دنیا کے یہ سارے مورخ جو قلم فروش، ضمیر فروش ہیں، یہ سارے مورخ لکھ دیتے کہ حسین مجبوری میں مارے گئے۔ پہلا فقرہ ذرا اسے آپ محسوس کریں، حسین مجبوری میں مارے گئے، امام کو کوئی صابر نہ کہتا۔ عباس کی شجاعت نے دنیا سے یہ لکھوا لیا کہ حسین نے صبر کیا ہے، حسین مجبوری میں نہیں مارے گئے ہیں۔ یہ عباس کی شجاعت کا پہلا مرحلہ، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، اگر اجازت مل جاتی تو جانتے ہیں مشکل کیا تھی، اس لیے کہ اس جنگ میں قربانی پیش کرنا ہے، اس جنگ میں فدیہ ہونا ہے۔ تلوار کی فتح نہیں لینے آئے ہیں حسین کہ تلوار کی فتح حاصل کریں، اگر تلوار کی فتح کربلا بھی حاصل کرتی تو اس کا بھی مزاج اسی خیبر، خندق، ساری جنگوں کا ہو جاتا۔ حسین نے آج فدیے کا انداز اپنایا ہے۔ اب آپ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر میں پہنچا لے گیا، پہنچ گئی بات، تو میں اپنے جوانوں کو جہاں بھی بیٹھے ہیں انہیں خطاب کر رہا ہوں، مجلسیں سنو، پہلے آزاداری، ان مجلسوں کے ذریعے سے پہلے آل محمد کی عظمت کو پہچانو، تب سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیا ہے۔ نوحہ پڑھتے ہو، ماتم کرتے ہو، خدا سلامت رکھے، لیکن عرفان حاصل کرو، کربلا کیا ہے۔ عباس کو ایک جملہ، اگر عباس کو اجازت مل جاتی تو جو شہادت کا مزاج تھا، قربانی کے لیے آئے تھے حسین، یہ جنگ کا مزاج بدل جاتا، جنگ کا نقشہ بدل جاتا۔ عباس کو اگر اجازت مل جاتی تو حملہ کرتے ہوئے پھر روکا نہ جا پاتا شیر کو۔ حسین نے اپنے اس شیر، یعنی ایسے شیر نیستاں، ایسا شیر جو حملہ کر دے تو پھر ظالم میں کیا ہمت ہے، لاکھوں کا مجمع۔ عباس اگر حملہ کر دیں تو پھر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ عباس کو پھر جنگ سے واپس بلایا جا سکے۔ حسین نے عباس کی قربانی پانی کے بہانے پیش کی، لیکن جو الہی حملہ ہونا تھا، جو عباس کو حملہ کرنا تھا، وہ حملہ حسین نے کیا تاکہ یہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں۔ حسین نے جب حملہ کیا تو ادھر سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ عباس کو بھیجا جاتا تو پھر ادھر سے صدا نہ آتی۔ امام وقت نے جب حملہ کیا تو ادھر سے صدا آئی، اے نفس مطمئن اپنے رب کے طرف پلٹ آ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا اس جنگ کا نام ہے کہ جہاں آل محمد نے، امام سید الشہداء نے صبر کیا ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جہاں امام نے صبر کیا، عباس کو اجازت نہیں دی۔ یہ الہی ولایت کربلا تک آئی۔ اس سے پہلے 2 مجلسیں میں پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ کربلا 2 منظر ہیں۔ اگر آج آپ 40 کو دیکھیں تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنسو نکلتے ہیں۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جانے کا 40 میں اتفاق ہوا۔ اس سال بھی ارادہ تھا، اب جب دیکھتا ہوں تو روتا ہوں کہ شاید امام ناراض ہو گئے، کیوں نہیں بلایا، کیوں نہیں۔ دعا کرتا ہوں اس لیے کہ اور کچھ ہے نہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے، جوانوں سے کہوں گا، جائیے 40 دیکھیے، ہماری تربیت ہوتی ہے۔ وہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں جوان، یہاں آپ کسی کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، آپ ایک دوسرے کی جوتیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے کہ جو آپ اپنی جوتی پہ بغیر دوسرے کے جوتیوں پر بغیر اجازت کے قدم رکھ کے کہیں چلے جائیں یا دوسروں کی جوتیوں کو کچلتے جائیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ان کے سے دیکھیے، وہ عزادار، وہ زائر، وہ مہمان نواز،
وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ وہ ایسا عالم ان کا کہ گرم پانی میں زائرین کے پیروں کو لے کے بیٹھے ہیں، دھل رہے ہیں۔ جن غریبوں کے پاس کچھ نہیں ہے وہ امام کے نام پر پانی لے کے بیٹھے، وہ 20% حصہ اپنا آمدنی کا 20% یہ پورے سال کا وہ جمع کرتے ہیں اور صرف عزاداروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ دعا کریے خدا سے اگر یہی تعداد مومنین کی جاتی آتی رہے گی تو یہ جو غربت، یہ جو افلاس ہے، غربت ہے عراق کی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ جو آپ جاتے ہیں وہاں، حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں آپ، تھوڑا بہت جو بھی دے رہے ہیں، مارکیٹ میں پیسہ آپ کا جاتا ہے، اس سے وہاں کے شیعوں کی حالت ٹھیک ہوگی۔ وہ آپ کے لیے خرچ کرتے ہیں لیکن آپ کا جانا بھی انشاءاللہ شیعت کے لیے وہ دن دور نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں وہاں عیسائی بھی آ رہا ہے، ہندو بھی آ رہا ہے، سبھی آ رہے ہیں اور کربلا کا جائزہ لے رہے ہیں، کربلا کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کربلا ہے کیا، اس لیے کہ اگر کربلا جیسے چھوٹے شہر کا آپ حساب لگائیں تو کربلا کا ایریا بہت کم ہے، بھیڑ جو کربلا میں ہے وہ بھیڑ اتنی ہے کہ صاحب امام کا حرم، جو بھی یہاں سے مومنین گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ امام کا حرم، اس کے اندر کا جو ہاتھا ہے اس میں 2-4 1 آدھ لاکھ آدمی کھڑا ہو جائے تو بھر جائے گا، مشکل ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ کروڑوں کی تعداد میں زائرین جاتے ہیں اور امام کی زری تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انتظام کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خدا کا انتظام ہے، جو ملائکہ ہیں جو احساس کرا رہے ہیں، یعنی پورا انتظام اللہ کے نمائندے ہیں جو کر رہے ہیں۔ اسی لیے کوئی زائر، بظاہر دشمنان دین، کچھ امتحانات ہیں، بم میں ابھی جو ایک بس میں بلاسٹ کر دیا انہوں نے، ایک آدھ جگہ اور ایک بس میں بلاسٹ ہوا، 10-12 زائرین مارے گئے، کچھ اور زائرین ایک آدھ جگہ مارے گئے۔ لیکن حقیقت یہ کہ جب یہ مجمع چلتا ہے اس میں کوئی بھگدڑ نہیں ہوتی ہے، کوئی بے چینی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کربلا گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب کیونیوں سے دوسرے مومنین کو یہ لگتا ہے کہ کسی مومن کے بدن میں ہماری کیونی لگ رہی ہے تو مومنین اور زائرین اپنی کیونیوں کو اپنے پہلو میں دے لیتے ہیں تاکہ کسی کو اذیت نہ ہو رہے۔ بھئی یہی راز ہے، جو کعبہ نہ کر پایا وہ کربلا کر کے بتا رہی ہے۔ حسین نے پہلے دنیا کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا سب کے رخ کو کعبے کی طرف موڑ دیا کہ ہم نے شہادت پیش کی ہے توحید کو بچانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانوانے کے لیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باوازِ بلند صلوات۔ بچے بیٹھے ہیں، جوان ہیں، یہ چیز، یہ میرے بزرگ، ایک بات آپ جناب علی اصغر کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کئی تقریروں میں اکثر شاید یہاں بھی کہا، مجھے یاد نہیں ہے، کہ غدیر 1.25 لاکھ حاجیوں میں کجاؤں کا ممبر بنا کے پیغمبر کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھا کے بتاتے ہیں کہ یہ میرے بعد میرا بھائی ہے، میرا جانشین ہے، یہ مولا ہے تمہارا، جیسے میں مولا تھا ویسے یہ مولا ہے۔ غدیر کو بھلا دیا گیا، غدیر کو بھلا دیا گیا۔ تو پھر کربلا میں جہاں دشمن کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہے، وہاں 6 مہینے کے بچے کی مسکراہٹ آپ تک کیسے پہنچ گئی؟ لمحہ فکریہ، ذرا غور کرے کربلا کو ذرا سا قریب سے سمجھیے۔ مشکل یہ ہے ہماری کہ ہم لوگ جب جیسے ہی کربلا کا نام آتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ذاکر کیا کرتا ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ مومنین مغموم ہو جائیں، سوگوار ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ نہ فضائل پڑھ پاتا ہے نہ مصائب پڑھ پاتا ہے۔ لیکن کربلا آپ سمجھیے تو صحیح، یہ مسکراہٹ آپ تک کیسے آئی؟ 6 مہینے کا بچہ
اگر اپنے باپ کے ہاتھوں پہ مسکرایا بھی تو حسین تو مار ڈالے گئے. مسکراہٹ. اب ذرا سا آپ دیکھیں جناب علی اصغر کا شعور. کربلا بصیرت کا نام، کربلا علم کا نام، کربلا عرفان کا نام، کربلا جسموں کی کمزوری کا نام نہیں ہے، کربلا ایمان کے کمال کا نام ہے. کربلا ضعیفی کا نام نہیں ہے، کربلا بچپنے کا نام نہیں ہے، کربلا ایمان کے کمال کا نام ہے. اب ذرا سا آئیے آپ جناب علی اصغر 6 مہینے کے مارے گئے، مرحلے وار دیکھیے. 3 منزل ہے جناب علی اصغر کے، جو شعور نے دنیا کی آنکھیں ہم غور کریں، دیکھیں. کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ آپ کے پاس، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ہو کیا رہا ہے کربلا میں؟ اس لیے کہ جناب علی اصغر جب یہ قافلہ چلنے لگا، تو جناب علی کتنے دن تھے کہتے جناب علی اصغر؟ بس 12 دن 18 دن، جو بھی 2-4 دن کے جو بھی تھے. مطلب چھوٹا سا ایک بچہ ہے، نو مولود ہے، وہ قافلے میں جا رہا ہے. حسین کا قافلہ مدینے سے چلنے کو آمادہ ہے. بچہ بہن کی آغوش میں ہے آخری مرحلے میں، کہ جب قافلہ تیار ہے تو صغرا نے کہا اگر میں نہیں جا رہا ہوں تو میرے بھیا کو دے دیا جائے، میں پیار کر لوں. عجیب منزل ہے یہاں پہ. بچہ چھوٹا ہے لیکن شعور دیکھیں آپ بچے کا. شعور. میں آ رہا ہوں کربلا تک جناب علی اصغر کے حوالے سے. 2-4 منٹ مجلس کو طولانی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ تھوڑی تاخیر ہوئی ہے بارش وغیرہ کی وجہ سے. جمعہ کا دن تھا آج، نماز جمعہ، اور اس کے بعد تیاری بچوں کی تھوڑی تاخیر ہوئی ہے، لیکن میں جلدی سے مجلس کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. مدینہ، صغرا کی گود، چھوٹا سا بچہ، قافلہ تیار ہے، آمادہ ہے چلنے کو. جب قافلے کے لیے امام نے حکم دیا کہ آگے بڑھایا جائے تو امام کو بتایا گیا کہ علی اصغر بہن کی گود میں. ٹھیک. اب بیویاں آگے بڑھیں تاکہ علی اصغر کو لیا جائے اور قافلہ آگے بڑھایا جائے. سب آئیں، ساری بیویاں آئیں، حتیٰ کہ ماں بھی آئی. ماں نے بچے کی طرف آغوش کو پھیلایا، پھوپھیوں نے آغوش کو پھیلایا، بہنیں آگے بڑھیں. یہ ساری مائیں آگے بڑھتی ہیں، آغوش کو پھیلاتی ہیں. بچہ چند دن کا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بچہ چہرے کو دیکھتا ہے بہن کے، چہرے کو دیکھتا ہے پھوپھی کے، چہرے کو دیکھتا ہے ماں کے. بچہ پھر بہن کے پہلو سے لپٹ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے یہ ہے احساس کربلا، یہ فیصلہ ہے علی اصغر کا. علی اصغر کے شعور میں، تحت شعور میں یہ بات ہے کہ مجھے اس وقت کیا فیصلہ لینا ہے. ورنہ ماں کی مامتا پر کوئی چیز حاوی نہیں ہو سکتی. ماں کی مامتا کو بھی علی اصغر نے اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹھکرایا اور بہن کے پہلو سے بچہ لپٹ گیا تو یہ شعور ہے علی اصغر کا، جو بتا رہا ہے کہ اگر کم سنی میں ہمارا یہ عالم ہے تو پھر وہ جو لوگ نصرت حسین میں کربلا میں کھڑے ہیں ان کا عرفان کیا عالم ہوگا، ان کا کیا مزاج ہوگا. علی اصغر اس مرحلے پر جناب صغرا کی گود سے الگ نہیں ہوتے. بیویاں پیچھے ہٹتی ہیں. امام کو بتایا جاتا ہے، امام بنفس نفیس چلے، خود امام تشریف لائے. اب دیکھیں یہ مرحلہ ہے، امام بنفس نفیس آئے. ہر بیوی نے آنے کے بعد آغوش کو پھیلایا. علی اصغر نے چہرے کو دیکھا، بہن کی آغوش سے لپٹ گئے. حسین جب آئے تو حسین نے آغوش کو نہیں پھیلایا. مزاج دیکھیں آپ. امام بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ہے ہمارے بچوں کی جو ذہانت ہے، جو ان کی فطانت ہے، اس کا مزاج. امام آئے، آنے کے بعد امام نے کان میں کچھ کہا، کان میں کہا. اب بچے نے فیصلہ بدلا کہ نہیں، مجھے گود سے، بہن کی گود سے باپ کی آغوش میں جانا چاہیے. یہ پورے مصائب آپ سنتے ہیں
یہ کیفیت بھی، لیکن یہ پہلا مرحلہ مدینے کا۔ دوسرا مرحلہ کربلا کا۔ کربلا جب سب مارے گئے تو حسین نے حل من کی صدا بلند کی، یہ بچہ گہوارے میں ہے، بچہ گہوارے میں، نبض ٹٹولی جا رہی ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ تو جب نبض ٹٹولی جا رہی ہے تو پھر وہ کون سی طاقت ہے جس نے بچے کو یہ احساس دلایا کہ تمہیں نصرت کے لیے بلایا جا رہا ہے، حسین نصرت کے لیے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے میں کیا کروں، میں ان چیزوں کو کبھی کبھی سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ اس پہ آپس میں بحث کی جائے، غور کیا جائے کہ کیا ہے علی اصغر، کیا ہے کربلا۔ کربلا میرے جوانوں، کربلا ایک سمجھی بوجھی تیاری اور حکمت کا نام ہے کربلا۔ کربلا یہ نہ سمجھنا کہ حسین کمزور تھے، چاہنے والے کم تھے۔ امام نے آج ایسے لشکر کا انتخاب کیا ہے کہ جن کی شہادت کے ذریعے سے بس دنیا میں تھوڑے ہی دنوں میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ ادھر حل من کی صدا، بس اسی مرحلے کو میں طے کر لوں اور اس کے بعد میں مصائب کی طرف آ جاؤں۔ ادھر حل من کی صدا، بے جان بچہ، اس نے گہوارے سے گرایا اپنے آپ کو۔ جب بچے نے گہوارے سے گرایا، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ممکن ہے کہ وہ بچہ جس کا دم ٹٹولا جا رہا ہے، نبض ٹٹولی جا رہی ہے، گہوارے میں اس کے جسم میں جان نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جب حسین نے آواز دی حل من کی صدا تو بچے نے گہوارے سے اپنے آپ کو گرا کے یہ بتایا کہ ہم مقتل میں جائیں گے، ہم دین کی نصرت کے لیے، بابا کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ اب دوسرا مرحلے کے بعد یہ تیسرے مرحلے تک میں آؤں تو آپ کی بات شاید پہنچ جائے، میں سمجھا سکوں کہ تیسرا مرحلہ کیا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ امام مقتل میں لے کے آئے، بچے کو زمین پہ لٹایا، پیچھے ہٹ گئے۔ پیچھے ہٹنے کے بعد امام نے حجت تمام کی۔ امام جانتے ہیں پانی نہیں ملے گا، امام کو پتہ ہے کہ پانی نہیں ملنے والا ہے، لیکن امام نے زمین پہ لٹا کے پیچھے ہٹ کے ان ملاعین کے چہروں کو بے نقاب کیا کہ یہ کتنے شقی ترین انسان ہیں کہ جنہوں نے ہمیں گھیر کے قتل کیا ہے۔ بچے کو زمین پہ لٹایا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، ہاتھوں میں اٹھایا۔ ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد امام نے اب بچے کے خطاب کیا۔ یہ جو بچے کو امام نے خطاب کیا، دوسرا خطاب، پہلا خطاب مدینے میں، دوسرا خطاب پھر قتل گاہ میں، مقتل میں۔ اس دوسرے خطاب میں امام نے کیا کہا؟ میرے لال، حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ اندازہ کریں کون کہہ رہا ہے، باپ بیٹے سے نہیں، حجت خدا، اللہ کا نمائندہ اس وقت خطاب کر رہا ہے ایک 6 مہینے کے بچے سے، وہ بھی بنی ہاشم کا بچہ، علی کا پوتا۔ اگر امام وقت ذرے کو حکم دے دے تو ذرہ بولنے لگے۔ اگر علی اصغر سے امام کہیں اپنی حجت تمام کر دو تو امام کے سوال کے جواب میں علی اصغر نے حجت کیسے تمام کی؟ کہا ہاں، اب تیر لگنے سے پہلے نہیں مسکرائیں گے، تیر لگنے کے بعد علی اصغر نے مسکرا کے بتایا کہ ہم مقتل کربلا میں قربانی دینے کے لیے اپنی مرضی سے آئے ہیں، ہمیں لا کے قربان کیا جا رہا ہے۔ بظاہر ہمارے قدموں میں جان نہیں ہے، لیکن عزادارو، یہ کربلا کا معجزہ ہے کہ کربلا نے اس ہنسی کو بھی محفوظ کر کے آپ تک پہنچایا۔ یہ شعور ہے کربلا کا، یہ بصیرت ہے کربلا کی، یہ عرفان ہے کربلا کا کہ بچہ مسکراتا ہے تیر لگنے کے بعد۔ یہ تیر بہت بڑا تھا، یہ تیر سے شعبہ 3 بھال کا یہ تیر تھا۔ جانتے ہیں اس تیر کی گرانی؟ اس تیر کی گرانی، یہ تیر نامی گرامی ایک ظالم نے، جس کے پاس طاقت تھی، اس نے رہا کیا تھا۔ اور کہتے ہیں ایک بزرگوار ہمارے عالم دین مولانا جعفر صاحب علی اللہ مقامہ لکھنؤ کے،
ایک دن بیٹھے تھے ہم لوگ ان کے پاس دوران طالب علمی، تو انہوں نے وزن بھی بتایا تھا، 300 کچھ کا بتایا تھا وزن اس کا۔ اس کے بعد رفتار انہوں نے کہا کہ یہ جو رفتار تھی اس تیر کی، یہ تیر اس نے پوری طاقت سے رہا کیا تھا، اور تیر سے شعبہ اسی لیے تھا کہ جناب علی اصغر کے ساتھ امام سید الشہداء بھی قتل کر دیے جائیں۔ اس تیر کی رفتار انہوں نے کہا کہ رفتار ایسی تھی کہ اگر امام علیہ السلام نے پوری طاقت سے اپنے لال کو اپنے پہلو میں سمیٹ نہ لیا ہوتا تو تیر کی رفتار کے ساتھ بچے کا لاشا ہواؤں میں تیرتا ہوا نظر آتا۔ آپ اندازہ کریں، خدا جزائے خیر دے۔ بیویاں، بچیاں، یہ بچے، اکثر میں سوچتا ہوں جناب علی اصغر کی قربانی آخر میں، جناب سکینہ کی قربانی آخر میں، شہادتوں کے اختتام کا نام ہے علی اصغر۔ ظاہر ہے امام علیہ السلام وفدیناہ بذبح عظیم کی تفسیر ہونا ہے، گلے پہ خنجر چلے گا، تب جا کے ابراہیم کے خواب کی تعبیر بیان ہوگی، حسین مارے جائیں گے۔ لیکن زندان میں رباب کی بیٹی جب سارے مصائب گزر گئے اور اب یہاں شام کے دربار کو بھی زینب نے فتح کر لیا، تب سکینہ کو نیند آ گئی۔ اب سکینہ سو گئیں، اب اپنے بابا کی بارگاہ میں سکینہ چلی گئیں۔ 2 بچے رباب کے ہیں، ایک علی اصغر کربلا میں رباب کی گود سے لیا گیا اور مقتل میں مار ڈالا گیا، ایک سکینہ رباب کی گود سے اتار کے ننگی پیٹھ پر اونٹ کی باندھی گئی اور یہ بچی زندان میں جا کے دم توڑ گئی۔ اسی لیے ان بچوں کے مصائب کی وجہ سے وہ محبت ہے عزاداروں میں، بچوں میں، کہ جب جوان کبھی ماتم کا اہتمام کرتے ہیں تو پہلے گہوارہ برآمد کرتے ہیں، لیکن جب بیٹیاں ماتم کا اہتمام کرتی ہیں تو سکینہ کا تابوت برآمد کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! رباب کے دونوں بچے اتنے مظلوم، اتنی مصیبت ان بچوں پہ نازل، ماں کا دودھ خشک ہو گئے، بچہ جاں بلب ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ سکینہ تماچے کھائی بچی، رخسارے پہ تماچے، دامن جلا ہوا ہے، سینہ چھلنی ہے، اللہ اکبر، کانوں کی لویں پھٹی ہوئی ہیں، خون رستا جا رہا ہے۔ وہ بچی جو زمین پہ قدم نہیں رکھتی تھی، پھپھیوں کی گود سے، بھائیوں کی گود سے، چچا کی گود سے ہوتی ہوئی اپنے بابا کی آغوش میں آتی تھی تو باپ لیٹ کے سینے پہ لٹا کے سلا دیتا، تب بچی کو مسلح پہ لٹاتا تھا۔ ہائے رے وہی بچی باپ کی شہادت کے بعد کربلا سے شام تک کتنا پیدل چلائی گئی۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم عزادا۔ اللہ اکبر! مصائب، کس کے مصائب پڑھے جائیں۔ ظاہر ہے ممکن ہے بچے گہوارہ برآمد کریں، میں نے کسی بچے سے جوان سے پوچھا نہیں ہے، لیکن میں ان سے معافی کے ساتھ ایک مصائب پڑھتے پڑھتے بھی انہی مجالس میں ایک مرحلہ، آپ بس مجھے 2-4 منٹ صرف آپ دے دیں، 2-4 منٹ، مجلس تمام کیے دے رہا ہوں۔ عزادارو، آپ اندازہ کریں امام علیہ السلام کا کربلا کے مقتل میں اپنے بچوں کے لاشیں کا اٹھانا آسان تھا، لیکن زینب کا بے ردا کربلا سے بازاروں اور درباروں میں جانا بڑا مشکل تھا۔ آپ جانتے ہیں بی بی نے، ثانیہ زہرا نے کیا کیا ہے؟ یہ ثانیہ زہرا صرف بہن نہیں ہیں، ان بھائیوں کی، حسن حسین کی ماں بن کے، اپنی والد گرامی کے بعد ماں بن کے، بھائی مارا گیا،
آپ دو منظر کربلا کے اور آخری مرحلہ شام کے دربار کا وہ یہیں مصائب تمام کر دوں گا. دونوں منظر ایک ایک 1.5 منٹ اور اس کے بعد 1 منٹ، بس 3-4 منٹ مصائب کے. پہلا مرحلہ جب علی اکبر مارے گئے، زینب کی مصیبت. یہ زمانہ 40 کا زمانہ، امام کا چہلم آ گیا. زینب زندان میں سکینہ کو چھوڑ کے کربلا پہنچ رہی ہیں. میرے جوانوں، آپ ماتم کرتے ہو نا، لیکن امام کا چہلم جب کل اور پرسوں ہو جائے گا تو پھر یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ عاشور خانے کی رونقیں تمام ہو جائیں گی. اللہ اکبر. امام کا چہلم آ گیا. زینب چہلم کر کے آج کرنے کے لیے کربلا پہنچ رہی ہیں. سکینہ زندان میں سو رہی ہیں. لیکن مقتل کربلا میں جب علی اکبر مارے گئے اور ایک مرتبہ علی اکبر کے جسم میں جان باقی نہ رہی تو بیٹے نے باپ کو سلام بھیجا، السلام علیک یا ابتا. ادھر بیٹے نے باپ کو سلام بھیجا، ادھر زینب حسین سے پہلے قتل گاہ میں پہنچ گئی. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. خدا رحمت نازل کرے. اللہ یہ عظیم نعمت باران رحمت جس کی ضرورت ہے میرے اللہ، اسی عزاداری کے صدقے میں باران رحمت بھی ہو اور اس کے بعد یہ عزاداری بھی ہوتی رہے. لیکن عزادار زینب پہنچ گئی. زینب امام گرتے پڑتے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. ایک روایت یہ ہے کہ امام پاپیادہ گئے ہیں، پیدل گئے. دوسری روایت یہ ہے امام گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑی تیزی سے گئے ہیں. لیکن کہتے ہیں امام گرتے پڑتے گئے ہیں، کمر خمیدہ ہے، آنکھوں کا نور جا چکا ہے. امام جب ایک مرتبہ بیٹے کے قریب گئے تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے بیٹے کے قریب پہنچ جائے، لیکن کیا دیکھا کہ کوئی معظمہ ہے جو مجھ سے پہلے میرے لال علی اکبر کے سرانے موجود ہے، زانوں پہ میرے لال کا سر ہے. حسین اور قریب گئے تو کیا دیکھا کہ کوئی اور نہیں، میری بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر، ارے مجھ سے پہلے علی اکبر کے سرانے پہنچ. اجرکم اللہ. بس علماء نے لکھا، علماء لکھتے ہیں زینب کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوان بیٹا، جوان کی میت، ضعیف باپ، کہیں ضعیف باپ جوان کا غم برداشت نہ کر پائے، جوان کی مصیبت برداشت نہ کر پائے. زینب نے غیرت دار بھائی کی توجہ اپنے پردے کے طرف مرکوز کر لی. مطلب یہ ہے کہ جوان کی میت سے بھائی کی توجہ ہٹا کے بھیا کو بچا لوں، اس لیے میرا بھیا وعدہ طفلی ادا کرنے آیا ہے. یوں دم نہ نکلے خدا کی بارگاہ میں میرا بھیا، جب تک ذبح نہ کیا جائے گا تب تک مینا کی قربانی کا حاصل نہ ہوگا. یہ پہلا مرحلہ. لیکن دوسرا مرحلہ جب حسین مارے جانے لگے تو گلے پہ خنجر ہے. جانتے ہیں آپ؟ نہیں ہے وقت. عزاداروں، انجمنیں آ چکی ہیں، معافی چاہتا ہوں. تلے زینبیہ پہ آج ایک ہجوم ہے، تلے زینبیہ پہ ایک ہجوم ہے. دو طرف سے لوگ جاتے ہیں آتے ہیں. اس مقام پہ جا کے زینب کبریٰ کی زیارت کرتے ہیں اور وہیں کھڑے ہو کے احساس دلاتے ہیں کہ یہی چند قدم کا فاصلہ تھا جہاں سے ایک بہن بھائی کو ذبح ہوتی دیکھ رہی. بھائی ذبح ہو رہا، زینب اس بلندی سے دیکھ رہی تھی. عزاداروں کہتے ہیں کہ زینب اب جب ماجایا مارا جا رہا ہے تو زینب کچھ قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہیں، بلندی پہ ہیں. پسر سعد کو خطاب کیا، اے پسر سعد، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. امام کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی. امام کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میری حیات میں میری بہن خیمے سے باہر آ جائے. آنکھوں سے اشارہ کیا. زینب خیمے کے اندر چلی گئی. لیکن جب شام غریبہ میں دوسرے امام نے، چوتھے امام نے کہا جان کا بچانا واجب ہے،
زینب خیمے سے باہر آ گئیں، لیکن اللہ اکبر، یہی میرا غیرت دار امام جس نے بہن کو آنکھوں کے اشارے سے خیمے میں بھیجا تھا، جب دربار یزید میں داخلے کا موقع آیا تو زینب تڑپ گئیں، کہا بیبیو میرے قریب آؤ، لیلا، رقیہ، فضہ، رباب، میرے قریب آؤ، میں بے ردا دربار میں نہ جاؤں گی، میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ ادھر ابھی زینب چاہتی ہیں کہ بیویوں سے بد دعا کروں، آمین کہیں، کہ حسین کے چہرے پہ نظر گئی، جیسی امام کے چہرے پہ نظر گئی، بھائی کی آنکھوں میں آنسو، زینب تڑپ گئی، ماں جائے، ارے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ادھر سے آواز آئی، اے بہن بے ردا دربار میں چلی جا، اجرکم اللہ۔ بازادارو آخری فقرہ، مجلس تمام، ازادارو، ادھر سے آواز آئی، ادھر سے زینب نے سر جھکایا، زینب آمادہ ہو گئیں، بھائی چاہتا ہے کہ میں بے ردا دربار میں چلی جاؤں، اللہ اکبر۔ ابھی زینب نے ارادہ کیا تھا، وہی غیرت دار بھائی جس کی آنکھیں نیزے پر کربلا سے شام تک کھلی ہوئی تھی، جب بہن دربار میں داخل ہونے لگی حسین نے آنکھیں بند کر لی، ہائے رے میری بہن زینب، ارے جس کے اوپر سورج کی کرن نہ پڑتی ہو وہ آج دربار میں کرسی نشینوں کے سامنے جا رہی ہے۔ حسین آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہمارا سلام اس غریب امام پر جو کربلا سے اسیر ہو کے شام تک پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ جو بے ردا تھیں ان کے ساتھ کشاں کشاں لے گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔